ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے دو جنریشنز کے نمائندوں نے، اور رانا احسان افضل جو کہ کوآرڈینیٹر برائے وزیر اعظم شہباز شریف، بہت شکریہ آپ کا، اور ان کے ساتھ حفیظ اللہ نیازی سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کا. حفیظ اللہ نیازی صاحب بہت شکریہ آپ کا صحافی پروگرام کو وقت دینے کا. وقفے سے پہلے شیر افضل مروت سے جو بات ہو رہی تھی مذاکرات کے حوالے سے، تو نیازی صاحب پہلے ہم مذاکرات کے اوپر ہی بات کر لیتے ہیں، اور پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں ہم آج فوجی عدالتوں کی کارروائی کے حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن پہلے تو میں چاہوں گا آپ کا تجزیہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو مذاکرات کے درمیان ایک قسم کا تعطل پیدا ہو گیا ہے، کیا یہ واقعی تعطل ہے یا یہ محض ایک حکمت عملی ہے اور عارضی طور پہ معاملہ جو ہے رکا ہے؟ اللہ ہی جانے کون بشر ہے. میرا تو یہ عقیدہ تھا کہ یہ مذاکرات جو ہے نا، جو مذاکراتی ٹیم ہے نا دونوں طرف کی، یا کم از کم تحریک انصاف والی سائڈ سے، تو وہ بڑی یکسو ہے، کلیئر ہے، اور جن مطالبات کو منوا سکتی ہے، تو یا ان کی جو نیگوشیشن کر چکی ہے تو وہ تو طے ہیں جس دن سے مذاکراتی ٹیم تشکیل آئی اس سے بھی پہلے. اور میں اس کو تھوڑا مزید دیکھتا ہوں. وہ کیا طے ہے؟ میں تھوڑا سا میں یہ کہتا ہوں یہ کہ جو 26 آئینی ترمیم ہے نا، جس خوبصورتی سے سارے آن بورڈ تھے، تحریک انصاف، چیئرمین عمران خان صاحب، فضل الرحمان صاحب، مسلم نون اور پیپلز پارٹی، اور پتہ ہے کہ 26 آئینی ترمیم جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی زیادہ ریکوائرمنٹ تھی، یا انہی کے ہی ایک تھا کہ کم سے کم ان کو کیا دیا، انصاف بھی آن بورڈ تھی. اچھا. اور اس میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. باقی ان کو جو ہے کہ ووٹ دینا چاہیے تھا، نہیں دینا چاہیے تھا. پھر وہ آپ کی بالکل ہی ایک عجیب، اور کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کوئی جناب باجوہ کا وہ تو نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی بھی حکمت عملی تھی کہ اپنے ووٹ کے بغیر آخری، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کسی جگہ پہ اس کو انڈورس کیا، اور وہ سسٹم کے اندر ہے. 8 فروری کے الیکشن سے لے کے کہیں پہ دیکھا ہو کہ وہ کسی جگہ پہ انہوں نے کیا وجہ کیا تھی؟ آپ کہہ رہے ہیں انڈرسٹینڈنگ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی اور پی ٹی آئی کے درمیان. میرا اچھا میں اس کو تھوڑا سا لیتا ہوں، کئی اینگل لیا جا سکتا ہے، لیکن ذرا جو پروگرام کا ایک لمیٹڈ ہوتا ہے، اسی کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ جو مذاکرات شروع ہوئے، ادھر سے 26 آئینی ترمیم منظور ہوئی، اور 2-4-5 دن کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اپنی مذاکراتی ٹیم یک طرفہ طور پہ بڑھ کے سرپرائز کر دیا. لوگوں نے اس کو ڈسکس نہیں کیا، لیکن یہ تھی غیر معمولی بات تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے اپنی مذاکراتی ٹیم اناؤنس کر دیں. جب یہ 26 آئینی ترمیم کو کوائن کیا گیا، اور میرے خیال 3-4 ہفتے پہلے کوائن کیا، 25 اکتوبر سے پہلے بہت تھے کہ آئینی عدالت، آئینی ترمیم، تو میں بالکل یہی بات جو آپ کے پاس کہہ رہا ہوں، یہی بات 26 آئینی ترمیم کے بارے میں اس دن سے کہہ رہا تھا کہ جی یہ منظور بھی ہوگی اور اس پہ کنسنسس بھی ہے. اور باقی وہ کہ آپ پھر کہیں جی نہیں صاحب نے یہ کہا تھا، آج تو فضل الرحمان صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا، آج تو انہوں نے بڑے ان پہ الزامات لگا دیا. اب تو تحریک انصاف نے یہ پریس کانفرنس کر دی. آپ نیازی صاحب معذرت سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو تھی یہ شامل تھی اس پورے کھیل میں کہ جس کے تحت عدلیہ کو حکومت کی جھولی میں ڈالنا تھا؟ جھولی میں ڈالنا تھا، یا انہوں نے آگے جو کچھ حکومت کو دینا تھا، اور پھر اس کے بعد جو کنسیشن لینی تھی عمران خان صاحب کے لیے یا پارٹی کے لیے، یا آگے جو راستہ بنانا تھا یا مذاکرات کے لیے ٹیبل پہ لانا تھا. ابھی تک تو کوئی ایسی کنسیشن نہیں آ رہی. تو یہ ہمیشہ ہوتا ہی ہے کہ کیونکہ اس کا عجیب و غریب ہماری سچویشن ہے کہ مذاکرات بھلے سے شہباز شریف صاحب اور پی ٹی آئی کریں، آئینی ترمیم کے اوپر بھلے سے ساری سیاسی جماعتیں جو ہے کنسنسس کریں، اس میں اصل جو فریق ہے جیسے یہ کہنا ہے جی مجھے آئینی کورٹ چاہیے، مجھے آئینی عدالت نہیں چاہیے، فرض کے وہ یہ کہتے ہیں آئینی بینچ چاہیے، مجھے آئینی کورٹ چاہیے، آئینی بینچ نہیں چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے قاضی فیض صاحب میں مفروض ہے 3 سال کے ایکسٹینشن سے قاضی صاحب کے اوپر. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر انہوں نے یہ سپیس دی ہوگی. اب فریق جو بھی آپ نے کئی فریق متعین کیے ہوئے ہیں، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اس مذاکرات میں بھی کسی جگہ پہ بھی اپنا ہاتھ کھینچ سکتے ہو، جو آج کل لگتا ہے کہ انہیں ہاتھ کھینچتی ہے، کیونکہ پچھلے 2-3 دن سے وہی مسلم نون جو کہ اتنی شیر و شکل نظر آتی تھی، اور دونوں ایسے جیسے دے رہی پارٹی ہیں، اب دونوں طرف سے آ رہا ہے، اور عمران خان صاحب کے بھی کل کو رات کے بیانات سے لگتا ہے. لیکن جو مذاکراتی ٹیمیں ہیں نا اسی حد تک بالکل 26 آئینی ترمیم کے ہی تناظر میں یہ میرا ذات تو ہے کہ وہ ان کی یکسوئی ہے. لیکن عمران خان صاحب کیا مانیں گے کیا نہیں مانیں گے
اور عمران خان صاحب کی کیا حکمت عملی رہتی ہے اور وہ کیا اڈاپٹ کرتے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ آیا ان کے پاس. آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم جو منظور کرائی ہے بظاہر پی ٹی آئی نے، اس کے ساتھ ہی کوئی معاملات تو طے ہو چکے ہیں. آپ کیونکہ بغیر معاملات کے میرا خیال ہے کہ اسی کے عوض میں مذاکرات دیے گئے ہیں. نہیں، مذاکرات دینا تو کوئی طے نہیں ہے نا. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ایکچولی کیا ڈیسائیڈ کیا عمران خان کو کوئی ریلیف ملی ہے، پی ٹی آئی کو ریلیف ملی ہے؟ انہوں نے کہا، آپ دیکھیں کہ کئی مرحلے ریلیف تو شاید مذاکرات کے اندر بھی پی ٹی آئی نے بہت دی ہے کہ مثلا انہوں نے 8 فروری کا الیکشن جو ہے اسے اپنے آپ کو جو ہے اس کا مطالبہ چھوڑ دیا ہے. انہوں نے اچھا میں کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی نے دو مطالبات چھوڑے تو کیا ملا ہے؟ میرا سوال تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی چیزیں چھوڑ رہی ہے اس موقع پہ کہ ملے گا. اچھا، جو کہ میرا نہیں خیال کہ، اور وہ آخر میں نے اب پہنچا ہوں. پہلے میرا خیال تھا مذاکرات کامیاب ہوں گے اور عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ نہ کوئی معاملہ طے ہو جائے گا. اب میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ عمران خان صاحب کا ایک پھر وہ کہیں گے کہ اب ہاتھ ہو گیا، بلف ہو گیا. چلیں جی، کافی پروگرام میں حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج نیازی صاحب آج بطور والد آپ پیش ہوئے سپریم کورٹ میں، روسٹم پہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے بتایا کہ کوٹ لکھپت جیل میں بہت سے سزا یافتہ ملزمان جو ہیں فوجی عدالت کے ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، مگر وہاں پہ بھی ملاقات کی وہ رسائی نہیں ہے، جبکہ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ جب معاملات جیل کے حکام کے پاس چلے جائیں گے تو وہاں پہ جیل کے جو قواعد ہیں ان کے مطابق ملاقات کی اجازت دی جائے گی. تو یہ ساری صورتحال ہے کیا ایکچولی کوٹ لکھپت جیل میں؟ آپ کا کیا تجربہ رہا؟ دیکھیں جی، مجھے تو بڑی تکلیف ہوئی ہے، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور آپ سپریم کورٹ میں دیکھتے رہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ مجھے چوتھا یا 5واں موقع ہے کہ جو میں سپریم کورٹ میں اس طریقے سے کھڑا ہوا ہوں. اور ہمیشہ جب بھی پروسیڈنگ ختم ہونے لگی ہے تو میں نے کوشش کر کے اپنے موقف سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. آج تک تو میں بڑا مشکور ہوں، بڑا شکر گزار ہوں سپریم کورٹ کا کہ انہوں نے ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی اور میری بات سنی بھی ہے، اور اس کے اوپر کسی نہ کسی حد تک میری جو تدارک ہوا ہے یا ریمیڈی ہوئی ہے یا اس کا جو ہے بات جو ہے اس کے اوپر ایکشن ہوئے. آج پہلی بات تو یہ ہے کہ جی میں بہت ہی زیادہ دل گرفتہ ہوں، بڑا پژمردہ ہوں. مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ میں جب کھڑا ہوا تو ظاہر سپریم کورٹ کے پاس یہ پوری چوائس تھی کہ دے یا نہ دے، ایک شہری پاکستان کا. اور جب یہ مقدمہ اسی تناظر میں کہ وہی مقدمہ چل رہا تھا اور اسی کے وجہ سے میں سپریم کورٹ میں آیا، اور میں بتاؤں اور سپریم کورٹ کا جو آخری آرڈر تھا، آخری منٹ جو تھا چھٹیوں سے پہلے کہ آپ مقدمات کے فیصلے سنائیں اور ان کو جیل ٹرانسفر کریں. میری ہی گزارش پہ، جبکہ مجھے بہت سے لوگوں نے کرٹیسائز کیا کہ آپ نے لیجیٹیمیٹ کروا دی ہے، میں نے کہا مجھے رہنے دیں، میں اپنے بیٹے کو ان کوئرسو کنڈیشن میں سے نکلوا کے، اور ایک جہاں پہ آئین نافذ ہے جیل کے اندر، جہاں پہ ہمیں بنیادی انسانی حقوق جو ہیں ہر جیل کے قیدی کو آئین پاکستان گارنٹی کرتا ہے، اور ایک جیل مینول ہے، تو وہاں پہ ٹرانسفر کریں تاکہ آزادی ملے. میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے، شاید آپ موجود تھے وہاں پہ میرا خیال میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جسٹس امین الدین خان صاحب نے مجھے جیسے ہی کھڑا ہوا تو میں نے کہا مجھے 1 منٹ چاہیے. تو کہہ سکتے تھے ہم نہیں سننا چاہتے، چلو کوئی بات نہیں. انہوں نے سنپ تو کیا، لیکن جو انہوں نے میری ساکھ کو پوری بھری کورٹ کے اندر انڈرمائن کیا، اور ایک ایسی بات کی کہ جس نے میں عمر میں ان سے بہت پڑھا ہوں. کیا بات کی؟ اور انہوں نے کہا جی کہ آپ پدنی مجھے جو یاد آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ آپ پھر سیاسی گفتگو شروع کر دیں گے. تو مجھے تکلیف یہ ہوئی کہ مجھے یہ نہیں تھی، ان کی یہ فیلنگ نہیں تھی کہ ایک باپ جیسے اکلوتا بیٹا بیرسٹر جو LLM ہے، جو ان کی فرٹرنیٹی کیا ہے، جس کے بعد 4 ڈگری ہیں، وہ اس کو 8 سال کی سزا ہوئی ہے، اور آپ وہ کہیں گے وہ باپ جو ہے اس کے اوپر سیاست چمکا رہا ہوگا. ان کو پتہ ہے کہ میرا سیاست کے اندر میری لیننگ، میرا نیریٹو عمران خان صاحب کے، مجھے اپنا ایک سٹائل ہے، لیکن مجھے لیے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر میں اپنے بیٹے کو اس وقت اسی ٹیک کر نہیں کرتا تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ جو کوئی شکاوت یا شکل کر بھی نہیں ہو سکتی. اچھا، میں نے کیا، میں نے کہا انہوں نے انہیں کہہ دیا کہ، تو میں نے تو پہلے یہ تھا کہ میں نے کہا میں سیاست جو ہے نا مجھے تکلیف ہوئی ہے
کہ اس طرح میری بری کوڈ میں توہین کی جائے. اور دوسری بات یہ کہ پوری بات وہاں 3 باتیں میں نے کرنی تھی. ایک بات ہے کہ ظاہر ہے کہ جب جیل, ویسے تو یہ ساری باتیں پوری ہو جاتی کہ جیل مینول کے تحت جو ہے نا کی جائے. اور 10 سال کی اب سزا دے رہے ہیں, ٹی وی پہ آتا ہے گلٹی 10 سال, گلٹی 2 سال, گلٹی 1 ایئر, گلٹی 3 ایئر. ٹھیک ہے, اور کوئی گراؤنڈس ہوں گی نا, ایک گلٹی تو کوالیفائی نہیں کرتی نا کہ آپ کی سزا موت ہے. جبکہ آج وہ ایک راجہ حارث صاحب فرما رہے تھے کہ جی کورٹ مارشل میں تو موت کی سزا ہو سکتی ہے, دے دیں بتا ظاہر اگر تو اس کا مطلب یہ تو یہ, اور وہ بھی ایسا جو سزا ہے کہ جو ایک کلوز کمرے میں ہوا اور جیسا کچھ نہیں پتا, سمری ٹرائل میں ایشو یہ نہیں. آپ نے اسی گراؤنڈ نہیں بتائی تو مسرت حلالی صاحب نے کہا کہ آپ کو کوئی وجہ نہیں بتائی گی. یہ میری دوسرا شوق تھا کہ ایک خبر جو سپریم کورٹ کا اپنا ڈسیزن ہے پورے نیشنل ٹی وی پہ آ رہی ہے, سب کچھ آ رہی ہے, تو سپریم کورٹ کے ججز کو تو مجھ سے زیادہ پتا تھا کہ اس کی گراؤنڈ نہیں بتائی گئی. اور تیسرا تھا کہ وکلا کو ملنے دیا جائے. انہوں نے کہا جی آپ کو اپیل کا حق ملے گا, ملے گا. اب ملتا نہیں ملتا, آپ کو جب جائیں گے لکھپت میں آپ کو ملنے نہیں دیا گیا. نہیں ملنے تو ملاقات تو ہوتی ہے جمعے کے جمعے, تو ملاقات تو وہاں بھی ہوتی تھی جمعرات کے جمعرات. جی آپ 4 بندے مل سکتے ہیں فیملی کے جو بلڈ ریلیشن ہے, تو یہ کوئی مطلب کل تک انہوں نے اٹارنی جنرل سے رپورٹ مانگی, ایڈوکیٹ جنرل پنجاب, اور میں صرف شہر جو بیٹھوں گا دیکھوں گا, اللہ کرے ہو جائے نہیں ہوگا تو میں اب کیا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. رانا افضل صاحب, فوجی عدالتوں میں جو جس طرح کی صورتحال رہی ہے, اب تو فیصلے بھی آگے, سزائیں بھی آگے, یقین نہیں آتا کہ ایک سیاسی جماعت ہے, حکومت ہے اس کی, اور وہ عام شہریوں کو, سویلین لوگوں کو, اپنے ووٹروں کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی حمایت کر رہی ہے. ان کا اٹارنی جنرل اس کا دفاع کر رہا ہے سپریم کورٹ میں. دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب, یہ اس کی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کسی بھی سویلین کا جو ٹرائل ہے ملٹری کورٹ میں نہیں ہوتا. بڑی اسپیسیفک کنڈیشنز ہیں جو اگر آپ جن پہ پورا اترتے ہیں تو پھر آپ کا ٹرائل جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے. اور اس میں ایک یہ کنڈیشن ہے کہ آپ فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوں یا اس کی پلاننگ ابیٹمنٹ کے ایگزیکیوشن. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے جس کے خلاف اب یہ اپیل کی سماعت. جی تو دیکھیں, تو وہ ایک اسپیسیفک کنڈیشن ہے. تو یہ کہنا کہ سویلینز کا, ووٹرز کا ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹ میں ہو رہا ہے, نہیں, ایسا نہیں ہے. ایک سویلین اگر ایک اسپیسیفک کام کرتا ہے, آپ کے ووٹر تو نہیں ہو سکتے جن کا ہو رہا ہے. نہیں, اگر ہمارے ووٹر بھی ہوں گے تو ان کا بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے تو آرمی ایکٹ کے مطابق اس کا بھی ہو سکتا ہے. پاکستان کی جو دیگر دیکھیں ملٹری کورٹس تو دنیا بھر میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اچھا, ہاں, کوئی ایسا تو معاملہ نہیں ہے کہ برطانیہ میں بھی جو حملے ہوئے وہ فوجی عدالتوں میں ان کے کیس چلے. وہاں فوجی, امریکہ میں جو ٹرمپ پہ حملے کیے, ٹرمپ نے کیے, وہ انہوں نے فوجیوں پہ حملہ نہیں ہوا ہے نا, وہ فوجیوں پہ حملہ آور نہیں ہوا. مثالیں انہیں کی دی جاتی. نہیں دیکھیں, میں نے آپ کو کہا کہ اسپیسیفک کنڈیشن ہے کہ آپ فوجی تنصیبات کے اوپر جب حملہ آور ہوتے ہیں تو پھر آپ کا جو ٹرائل ہے ملٹری کورٹ میں ہوگا. اس کے اوپر بھی میرے خیال میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا. آپ کچھ کہنا؟ چھوٹی سی بات کرنی ہے. دیکھیں مجھے پہلے تو افسوس ہوتا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ ملٹری کورٹس کو نو میٹر اس کی بارے میں وہ کرے. دوسرا بات یہ کہ سیاسی جماعت کو صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے اپنا کیپٹل ضائع کیا, یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کس وجہ سے ضائع کیا اور کیوں ضائع کر رہے ہیں آپ کے. اس لیے کہ جب آپ ایک ایسے موقف کی سپورٹ کریں گے یا ان کی آگے وکالت کریں گے, ان کے موقف کی بھلے سے ٹھیک ہو یا غلط ہو, لیکن سیاسی جماعتوں کو یا میڈیا کو کہیں سے سپورٹ نہیں ملے گی, بلکہ الٹا اور یہ وہ سیاسی جماعتیں آپ کی ساتھ مزید خراب ہوگی پبلک کے اندر, کیونکہ یہ اچھے کوئی اس کا حاصل اصول نہیں ہے.